اجازت ہے ذکر شروع؟ ماشاءاللہ کربلا ایک حادثہ نہیں، کربلا ایک وعدے کی تکمیل ہے۔ فلسفہ شہادت حسین ایک نئی جہت اور ایک نئے زاویے کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جس نے بالکل کربلا کو نہیں سمجھا اس نے جنگ سمجھا، جس نے سمجھا اس نے واقعہ سمجھا۔ نہ کربلا جنگ ہے نہ کربلا واقعہ ہے، کربلا ایک راز ہے جس کا ادراک صرف عرفان کی صورت میں موجود ہے۔ کتابوں سے کربلا پڑھو گے تو 9 لاکھ کے سامنے 72 نظر آئیں گے، ایک پیاس کا تصور نظر آئے گا، ایک بھوک کا عالم نظر آئے گا، لہو کی ایک داستان نظر آئے گی۔ وہی کربلا ہم جب پڑھ کے سنائیں گے تو وہ مظلومیت کے طور پہ پڑھی جائے گی، لیکن جب کربلا کے راز پڑھے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل معراج کسے کہتے ہیں۔ جس کے لیے فقیر نے کہا تھا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی، سر کہتے ہیں راز کو، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جب سے ممبر سے بدعقیدگی پڑھی جا رہی ہے اب ممبر سے عقیدہ پڑھا۔ ہر دور میں بہترین سپاہی وہ ہوتا ہے جو مخالف کو دیکھ کے حکمت عملی تبدیل کرے۔ کیا بات ہے! جیسا وار ہوگا ویسا ہی جواب دیا جائے۔ اگر کربلا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کربلا کا حقیقی تصور لوگوں کے سامنے پیش ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بالکل نعرے سے داد سے آپ کو بے نیاز کرتے ہوئے مولا سلامت انتہائی عرفانی اور روحانی انداز میں سنانا چاہوں جی گا بسم اللہ عبادت کہ کربلا میں چھپا ہوا راز کیا ہے۔ عالم ارواحین میں خدا نے روحوں سے پوچھا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ یہ سوال پروردگار تھا کیونکہ محبت اس کی تمنا تھی، وہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے بھی چاہے۔ اس نے اپنی چاہت کے لیے پیشکش کر دی کوئی ہے جو عشق کرے، محبت نہیں، محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ محبت میں سب کچھ مانگ کے بھی بھوک پوری نہیں ہوتی، عشق میں سب کچھ دے کے بھی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ محبت میں یوں کرنے کی گنجائش ہے، عشق میں نہیں۔ مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، 2 رکعت نماز الٹی سیدھی پڑھ کے فوراً اس سے مانگنا شروع اب یہ بھی پتا ہے کہ جو میری 2 رکعت تھی اس میں نیت سے لے کے سلام تک اس قرات میں بھی غلطیاں ہوئیں، تصور بھی میرا مصلی پہ نہیں تھا، میں نے دکھانے کے لیے ہاتھ دھو تو لیے، میں نے چہرہ صاف تو کر لیا، حقیقت میری کیا ہے وہ بشر خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اس سے مانگا۔ اس کا مطلب عبادت نہیں تھی، تجارت۔ کچھ دیا، 2 رکعت دی اور 2 رکعت کے بدلے میں اس سے بہت کچھ اتنا کچھ مانگا، ایسا ہی عشق میں یہ نہیں ہے، بہت اچھے، عشق میں مانگا جاتا ہی نہیں، عشق یہاں سوال نہیں ہے۔ خدا نے کہا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے، 1.25 لاکھ نبیوں کی آواز آئی ہم تجھ سے عشق کریں۔ جنہوں نے عشق کا وعدہ کیا اس نے روحوں سے علیحدہ کر دیا،
انہوں نے کہا تم نے وعدہ کیا ہے، میں وعدے کی پیشکش پہ صرف اقرار کرنے کی بنیاد پہ تمہارے سروں پہ تاج نبوت رکھتا ہوں، میں تمہیں عام انسانوں سے علیحدہ ایک امتیاز بخشنے لگا، اب تم نے دنیا میں جا کے میرے عشق کا امتحان دے۔ سبحان اللہ۔ پہلا نبی دنیا میں اس کا عشق دکھانے کے لیے آیا، نام اس کا آدم تھا، ابھی عشق کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ بیٹے نے قتل کر دیا۔ خدا نے کہا واپس آ جا، جہاں بیٹا قاتل ہو کیونکہ عشق میں قربانی دینی تھی، تو نے اولاد کی، اولاد میں نقص آ گیا، میں نقص والی چیز لیتا نہیں، تو واپس والا۔ اگلا نبی آیا، نوح نام اس کا تھا، میں عشق کروں گا، بیٹا پھر باغی نکل آیا، خدا نے کہا تیرے بھی سودے میں کھوٹ آ گئی، جو چیز تو نے بیچنی تھی اب اس میں نقص آ گیا، واپس والا۔ نبی آتے رہے، وعدے کی تکمیل، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نبی ہے، نام اس کا ابراہیم ہے۔ عشق میں ہمیشہ 3 چیزیں قربان کی جاتی ہیں، کیا کہیں، جان، مال، اولاد۔ ان تینوں چیزوں کی قربانی مانگتا ہے۔ بہت اچھا۔ ابراہیم نے کہا میں تینوں قربان کروں گا۔ خدا نے کہا جان دے، اس نے دہکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ پہلا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا۔ خدا نے کہا مال دے، اس نے پوری زندگی کی جمع پونجی، بکریوں کا ریوڑ، ایک تسبیح سننے کی وجہ سے، بات میں نے مکمل نہیں پڑھنے، قربان کر دیا۔ مال والے امتحان میں ابراہیم اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گئے۔ تیسرا اور آخری پیپر تھا اولاد کا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بالکل خطابت والی مجلس ہے، بڑی روحانیت والی مجلس۔ پھر ناظر بخاری صاحب جب اولاد کے امتحان کا وقت آیا، ابراہیم بیٹے کو لے کے قربان گاہ تک جیسے تیسے پہنچ گئے، جو ہی قربان گاہ میں قدم رکھا، خدا نے کہا لے اب عشق کا امتحان یہی ہو جائے گا، میں یہی عشق والے دروازے کو بند کر دوں گا، پھر اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھوں گا، کیونکہ 2 امتحان اس نے اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے ہیں۔ اولاد کے لیے سوچا نہیں اور ہاتھ پکڑ کے قربان گاہ تک پہنچ گیا، لٹا دیا بیٹا تو ہی دیکھ رہی تھی، ابراہیم تو بڑھتا 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 ہی جا رہا ہے۔ پھر ابراہیم سے کام ہو گیا، ابراہیم نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی، جو ہی ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی آئی، خدا نے روکا نہیں، ابراہیم نے چھری چلائی، پٹی کھولی، جانور تڑپ رہا تھا۔ ابراہیم نے کہا میرے مالک امتحان کیوں لیا؟ فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق نہیں۔ تو بیٹھا ہے بادشاہ حسین عزت مولا حسین عزت مولا حسین عزت بسم اللہ۔ مولا جانتے ہیں کہ منبر کے مصلی پہ حاضر ہونے تک میں سوچ میں تھا کہ میں عرفان پڑھوں یا خطابت پڑھوں۔ آپ کی سوچوں نے، آپ کی سماعتوں نے اتنا مجھے باعتماد کر دیا کہ اب یہ موضوع مکمل کیا۔ پیغام ہے، اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق ہے، دوست ہے تو میرا، عاشق ہے۔ یوں بازو پہ بیٹے کا سامنے چھری اور جانور کا لہو، بیٹا سامنے کھڑا ہے، چھری ہاتھ میں تھی۔ ابراہیم نے کہا کیوں خلیل، کیوں آج تک کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا، فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں شرکت برداشت نہیں کرتا، میں تو شراکت برداشت نہیں کرتا۔ واہ ابراہیم، بیٹے سے بھی محبت،
سے بھی محبت نا ابراہیم واہ واہ بڑا جو مجھے خالصتاً چاہیے تھا 2 امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے خالی نہیں بھیجتا درود میں لے آتا ہوں تو نے 2 امتحان پاس کیے نبوت تیری نسل میں رکھ رہا ہوں امام بنا رہا ہوں تجھے تو عاشق نہیں ابراہیم نے بیٹے کی کلائی پکڑی پلٹ کے جاتے ہوئے کہا پھر عاشق کون ہوتا ہے فرمایا انتظار کر دی ابراہیم کے آگے آ گیا ہمارا نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نے کہا میں عشق کا امتحان خدا نے کہا تو میرا محبوب ہے عشق کی منزلیں دیکھ لے اولاد چاہیے پہلا بیٹا قاسم ہوا خدا نے واپس لیا رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خدا نے کہا رونا انا اعطیناک الکوثر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی اور روئے تو میں برداشت کر لیتا میں نے یعقوب 40 سال رلایا میں نے یعقوب 40 سال رلایا میں نے ایوب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے لیکن تجھے روتا میں برداشت نہیں کرتا اولاد کے لیے رو رہا ہے میں تجھے کوثر عطا کروں دنیا تجھے بالکل میں نے مال مانگا تھا نبیوں سے تجھے ملیکۃ العرب دے رہا ہوں میرے مالک پھر مجھ پہ تو آگے نبوت رک رہی ہے پھر اس کا امتحان وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا وعدہ تھا پھر وہ وعدہ وفا نہیں ہوگا میرے بعد تو نبی کوئی نہیں یا تو کوئی نبی بنا اور پھر وہ وعدہ پورا کرے فرمایا نبی کوئی نہیں ہوگا تو اپنے منہ سے کہہ دے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ اب یہ حسین ہے موضوع کو پھیلاؤں گا تو اتنا پھیل جائے گا موضوع کہ مجھ سے خود سمیٹنا مشکل ہو جائے گا اتنا طویل ہو جائے گا موضوع اب میں بالکل نتیجے پہ آتا ہوں آدم سے لے کے خاتم تک نبیوں کے وعدے کی تکمیل کے لیے میرا بادشاہ کربلا آ گیا بالکل ایک علیحدہ رنگ پڑھنے لگا ہوں کربلا کا جو تمہیں سنائی گئی ادھر سے نظریں ہٹاؤں میں ادھر والی کربلا دی جو لوگوں کو نظر آ رہی تھی وہ کربلا اور تھی جو حسین سجا بیٹھے تھے وہ کربلا اور وہ 9 لاکھ فوجوں کا رش حسین کے سامنے چونٹیاں تھیں 9 لاکھ کو دیکھ رہا تھا میرا بادشاہ معاذ اللہ لب پہ زبان پھیر کے دریا کی طرف حسرت کر رہا تھا بھوک حسین کو ستا رہی تھی میں تجھے حقیقت حسین سنا 1.25 لاکھ نبیوں کے وعدے کی تکمیل کے لیے حسین کربلا ہے حسین نے ریت پہ عدل کا ترازو لگایا صبح سے لے کے شام تک میں فضائل پڑھ رہا ہوں صبح سے لے کے شام تک حسین دیتے رہے یہ بھی لے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی لے یہ بھی لے زندہ باد زندہ باد بالکل سب کچھ دے کے اب حسین تنہا رہ گیا اللہ اکبر اس انداز میں حسین سنو تو پھر تمہارے دلوں میں پتہ چلے کہ تم کس شہنشاہ کے نوکر ہو پیارے جملے صبح سے لے کے شام تک سب کچھ دے کے جب حسین تنہا رہ گیا اللہ اکبر حسین ٹیلے پہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا سبحان اللہ تو بھی واحد تیرے جیسا بھی کوئی نہیں کوئی نہیں حسین جیسا میرے جیسا بھی تیرا شریک بھی کوئی نہیں میرا شریک بھی
لیکن تو ہے امتحان لینے والا، میں امتحان دینے والا. دیکھ میں حسین ہوں، میرا امتحان لینا ہے تو یہاں. چپ بیٹھ گئے ہو، دلیل مانگ رہے ہو. مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلا اللہ کہتے ہی اسے ہیں. جہاں اللہ ہو ابھی شک کی دیوار ہے، ابھی کربلا جا. حسین کی ذری میں سامنے لکھا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین ہاتھ میرے لیے نہیں، اپنے بادشاہ علیہ السلام کے لیے اٹھنا ہے. یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج. محبوب آتا ہے، یہ اس کا محبوب تھا، اسے ادھر جانا پڑا، وہ اس کا محبوب. تاریخی باتیں ہیں یہ. واہ واہ واہ. یہ اس کی معراج تھی کہ وہ واہ 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 واہ. زندہ باد. 9 لاکھ کو دیکھو ہی نا، ہاں نا بات دریا کی طرف نہ دیکھو. کچھ نہیں. اب آؤ دیکھو، یوں 1.25 لاکھ نبی کربلا کے ٹیلوں پہ، سچ ہے. تنہا حسین. اللہ نور توحید کربلا میں، اللہ لا ریب بے شک. نور توحید کا کربلا میں آنا تھا یا خدا کا سب سے افضل ترین دشمن ابلیس نے نور توحید کو دیکھا. یہ کامتا ہوا کربلا کے باہر سے گزرا. اس نے آواز دے کے کہا تیرے نبی آروں سے چیر ہو، تیرے تو نہیں آیا. تیرے نبی دیواروں میں چنے گئے، تو نہیں آیا. تیرے نبی کو میں نے بازاروں میں پتھر مروائے، تو نہیں آیا. آج تو کیوں آ گیا؟ مجھے نہیں پتا اب کون بیٹھا ہوا ہے، مجھے جسم نظر ہی نہیں آتا. جب میں آج تو کیوں آ گیا ہے؟ نور توحید سے آواز آئی. تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا اور تو نے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں 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 یاد ہے. فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا. کرتے ہیں اللہ پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، بڑے بڑے گھر بنو اللہ کے بھروسے پہ، اولاد مانگو اللہ کے بھروسے پہ. مخلوق کے بھروسے کو خدا کہتے ہیں، خدا کے بھروسے کو حسین. اس کے بھروسے پہ کہا. واہ واہ. نعرہ لگائے گا، یقیناً کربلا بھی جائے گا. بی بی کی ذری موجود ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، ہر دعا قبول ہوگی. کربلا میں اپنا سجدہ یقینی بنانے کے لیے اونچا بول جب پنجہ کھول کے نعرہ حیدری. اس کے بھروسے پہ کہا تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ. اس کے بعد اچھا تو یہ ہے یہ علم ہے جسے محبت کے پردوں میں چھپا کے رکھا. تو اب یہ کیا کرے گا؟ سننا راز سننا. اب یہ کیا کرے گا؟ فرمایا دیکھ تو صحیح، اس نے رکھا ہی کیا ہے؟ سب کچھ دے دیا. تو اب کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا خدا کی آواز آئی ابلیس تجھے یاد ہے
تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ؟ سجدے سجدے پر ہائے ہائے فرمایا وہاں بھی سجدہ تھا. ہاں جی جہاں پھر سجدہ وہاں میں نے انہیں کروایا تھا. یہاں یہ قرض واپس کرنے لگا. اب یہ کرے گا. وہاں میں نے ان کی انوار کو کروایا تھا. وہ سجدہ بھی آدم کو نہیں تھا. جھوٹ پھیلایا ہے مولوی نے کہ سجدہ آدم کو. سجدہ آدم کو ہوتا تو پہلے دن ہوتا. خدا کہتا فائزہ سمے قرآن ممبر پہ لے آؤ. فائزہ سمے تو ہوا نفخت فیہ من روحی فقہو لہو ساجدین. جب میں آدم میں اپنی روح ہوں تب سجدہ کرنا. سجدہ آدم کو نہیں اپنی روح کو سجدہ اللہ کی روح کو ہوا. اللہ کی روح. اب پھر قرآن سے پوچھتا ہوں یہ روح کیا؟ اللہ اکبر. خدا کو پتا تھا کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوں ہاں جی جو کہیں گے اللہ کی روح تو اللہ ہی تھا. خدا نے پورا سوال کیا یسألونک عن الروح. میرا محمد یہ تجھ سے سوال کریں گے روح کیا ہے؟ قل روح من امر ربی. تو کہنا روح اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار ابلیس نے اللہ کا نہیں اللہ کے امر کا کیا. پھر مولوی غیرت کر جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بن جائے اور جو پورے اولے الامر کا انکار. سجدے سے اس نے اپنے سجدے سے ایک امر نکالا وہ لعنتی ہو گیا اور جو پورا اولے الامر نکالا. سمجھو سمجھو. اچھا تو اب کیا کرے گا؟ اب یہ مجھے سجدہ کرے گا. کیسے سجدہ کرے گا؟ فرمایا بیٹے بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان اللہ فضائل سنا. اللہ لہو سے وضو کرے گا. سچ ہے سچ ہے. ابلیس نے کہا نہیں اگر عشق دکھانا تو پھر پورا دکھا. بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کی لاشوں کے درمیان تو ہے خالق. بحیثیت خالق ہر چیز تیری مخلوق ہے. سورج تیری مخلوق ہے اس سے حکم کر یہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سورج سے سورج کو حکم ہو گیا. آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے. ایسا ہی نوح کا چہرہ پھر گیا. ابراہیم کے گھٹنے لیٹ گیا. اللہ اکبر. اسماعیل کا بدن تھر تھر کانپ رہا. نبی کربل کے ٹیلوں پہ کانپ رہے تھے. یہی تو ایک تھا اللہ اکبر جس نے ہمارے وعدے پورے کر دیے. اللہ اکبر. امتحان تو اور سخت ہو گیا. اب آخری سجدہ کیسے ہوگا؟ واہ واہ واہ. ابھی یہ دیکھ رہے تھے تمہیں ذاکرین نے ایک جملہ سنایا. حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. تمہیں کیا کہا ذاکروں نے؟ حسین نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے. مخلوق سے مدد مانگی رکھ میرے سامنے میں کتابوں میں ڈھیر لکھا ہوں. کون سی مخلوق ہے جس نے حسین کی منتیں نہیں کی؟ ہوا نے کہا حکم کر اڑا کے لے جاؤ. زمین نے کہا حکم کر انہیں نکل جاؤں. آسمان نے کہا امر دے ان پہ گر پڑوں. دریا نے کہا حکم دے میں بہ جاؤں. ہر ایک مخلوق نے حسین نے روکا. جب خود روکا تھا پھر مدد کس سے مانگا؟ مخلوقات سے مانگا. حسین نے مخلوقوں سے نہیں مانگی. حسین نے سوا لاکھ نبی بولے کوئی ہے جو عشق میں حصہ ڈالنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے؟ کل کو یہ نہ کہنا اگر ہم ہوتے یہ کام تو ہم بھی کر لیتے. نبیوں کی آواز آئی حسین وعدے کو وفا کر دے. نبی دیکھ رہے تھے انبیاء دیکھ رہے تھے. نور توحید کربل خدا کا سب سے پرانا دشمن اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ کربلا میں مکمل طاقتیں کربلا میں
اب دیکھیں گے یہ عشق کہاں رکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو عالم ارواحین میں وعدہ ہوا تھا اب وہ پورا ہو پاتا ہے یا نہیں؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اتنا کہنا تھا، کائنات کی نگاہیں حسین پہ تھی، سورج سوانیزے پہ آ گیا، ادھر سے ابلیس نے 9 لاکھ اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا، حسین سجدہ نہ کر سکے، حسین سجدہ نہ کر سکے، انبیاء کے بدن تھر تھر کانپے، حسین وعدہ پورا کر، حسین وعدہ پورا، میرے بادشاہ حسین نے اللہ اکبر کہا، حسین نے 9 لاکھ کی سوچوں پہ قدم رکھا، حسین کے گھٹنے کربلا کی ریت میں، ادھر حسین کا سر کربل کی خاک کی طرف بڑھا، یا نبی ٹیلوں سے اٹھنے شروع ہو گئے، حسین کا سجدہ ہونے لگا، حسین کا سجدہ ہونے لگا، ادھر حسین کی جبین کربلا کی خاک سے مس ہوئی، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح گونجی، نور توحید نے حسین کا سجدہ دیکھا، آدم کی آواز آئی مرحبا حسین، نوح کی آواز آئی مرحبا حسین، ابراہیم کی آواز آئی او حسین تو ہمیں بچا گیا، 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے حسین تو نے نبوت بچا لی، یا ابلیس نے کربل کا ٹیلا چھوڑا، آواز وحدت آئی اب کہاں جا رہا ہے، سجدہ دیکھ، اس کا تیری ربوبیت کی قسم اگر پچھلی معافی دے تو میں اسے سجدہ کر رہا ہوں۔ معافی دے دے، پچھلی معافی دے، اگر تو پچھلی معافی دے دے اب حکم کر اس سے سجدہ کروں، واہ واہ یہ علم ہے، واہ واہ تو نے تو یہ دکھایا ہی نہیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ اب جو نبی کربلا سے اٹھے تو آپ نبیوں کی آواز ہے نہیں، نبی ہم ہیں وارث حسین، السلام علیکہ یا اب ہمیں حکم ہے کہ اب زیارت پڑھو، السلام علیکہ یا وارث زیارت نصیبت اللہ، یا وارث نوح نصیب اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، ہر نبی کی وراثت حسین نے اپنے ہاتھ میں، یہ علم ہے، سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کسے جنت میں جانے کا شوق ہے؟ واہ 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 حسین نے جنت عرش سے فرش پہ بولا، لا رہا ہے، بے شک جنت ہے، کربلا جنت ہے، لا رہا ہے۔ اتنی سجی ہوئی جنت، نبی سوچ رہے تھے اتنا مہنگا سودا، دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو مہنگی، چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی، یہ تجارت کا اصول، منافع رکھو بیچو، خریدو سستی بیچو مہنگی، حسین نے خریدی مہنگی، نبی کہہ رہے تھے کاش اب یہ ہمارے پاس ہوتی، اب ہم اس کی قیمت لگاتے، اب ہم اسے بیچتے۔ حسین نے اتنی سستی کی، اتنی سستی کی، مولا قیمت فرمایا میرے عزادار کا ایک آنسو، حسین کا سر سجدے میں تھا، انبیاء خاتم الانبیاء کے پاس آیا، مرحبا سید الانبیاء، تیرے بیٹے نے آج ہماری نبوتیں بچا لی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں نے نبی کا شکریہ ادا کیا، دستار سر سے اتری تھی رحمت للعالمین کے، اٹھے وہاں پہ گئے جہاں بطول بیٹھی تھی، جا کے کہا زہرا شکریہ تو نے مجھے حسین دیا۔ نبیوں نے کس کا شکریہ ادا کیا؟ رسول کا، رسول نے سیدہ کا، سیدہ نے بابے کا شکریہ وصول کیا، ماں کربل کے ٹیلے سے نیچے اتری، وہاں گئی جہاں بیٹے کا سر سجدے میں تھا، نور توحید کی طرف دیکھ کر دی تیرا امتحان مکمل ہو گیا تو میں چادر کا سایہ کر لوں، زندگی میں ایک بار قرض لے لو لیکن کربلا ضرور، نمک سے کھانا کھا لو،
کربلا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میری جیب میں پیسے ہیں میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا. تیرے چاہنے سے کربلا کا سفر نہیں، حسین کے چاہنے سے. انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت دسمبر کی ابتدا میں پیر ناصر بخاری صاحب کی قیادت میں کربلا کی طرف ایک قافلہ بڑھے گا. زندگی میں ایک بار ضرور کربلا جاؤ. اس قافلے میں میں نوکر بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. مولا سلام علیکم. ایک بار کربلا جا کے دیکھو صحیح 70 قدم پہ بہن نے دیکھا. مجھے مولا حسین کی قسم میں نے بھیک مانگتے لوگوں کو کربلا میں دیکھا. جی ہاں بھیک مانگتے ہیں وہ حسین کے مہمان بنے ہوتے. کربلا جانے کا تعلق پیسے سے نہیں حسین کے عشق سے. تو گھر میں بیٹھ کے کہے مولا میں آنا چاہتا ہوں، حسین فوراً تیرے کاندھے پہ بیٹھے فرشتے